بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پشاور سے ہمارے ایک فارسی معلم نے انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ سوال کیسے حل ہوں گے، تو آج اس کا ہم جواب دیں گے، اور یہ یوٹیوب پہ ویڈیو آئے گی تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ آپ چھٹی جماعت کے طلبہ میرے سامنے ہیں۔ آپ لوگ جان چکے ہیں کہ فعل ماضی مطلق کیا ہوتا ہے۔ فعل ماضی مطلق جو گزرے ہوئے زمانے میں کام ہو اور مطلق ہو، وہ زمانہ مطلق ہو، نہ وہ دور ہو، نہ نزدیک ہو، نہ شرط ہو، نہ تمنا ہو، جس کے اندر مطلق اور آزاد ہو، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اور اس کی گردان کرنے سے پہلے یہ ایک نقشہ ذہن میں بٹھانا ہوگا۔ واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ فارسی گردان میں یہ 6 صیغے ہوتے ہیں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، یہی 6 صیغے چلتے ہیں۔ صیغہ کہتے ہیں شکل کو، تو یہ 6 شکلیں ہیں، لفظوں کی 6 شکلیں ہیں۔ ان شکلوں کو ہم سمجھیں۔ دیکھیے، جب کوئی بات کی جاتی ہے تو بات کرنے والا اگر اپنے بارے میں بات کرے تو اس کے لیے کیا لفظ بولے گا؟ میں۔ ہم اگر ایک کے لیے بات کرے اپنے تو وہ میں کہے گا، اور باقیوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لے تو وہ ہم کہے گا، وہ ہم لفظ استعمال کرے گا۔ یعنی متکلم کہتے ہیں کلام کرنے والا، تو کلام کرنے والا، بات کرنے والا اپنی بات کرے گا۔ اگر ایک کے لیے کرے گا اسے واحد متکلم، جیسے میں نے لکھا، میں نے پڑھا، میں نے پوچھا، تو میں کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر ہم زیادہ ہیں تو ہم اس کمرے میں ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم گرمی برداشت کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ہم فارسی سیکھ رہے ہیں، تو لفظ ہم استعمال ہوتا ہے، تو یہ متکلم کہلاتا ہے۔ اور اگر میں بات کر رہا ہوں لیکن اپنی نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے سامنے آپ کی بات کر رہا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں، تو اس کو مخاطب یا حاضر کا صیغہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے میں کیا لفظ بولوں گا؟ تو، تم۔ واحد ہے تو، اور زیادہ ہے جمع ہے تو پھر تم میں کہوں گا، تم، تو، تم۔ تو یہ تو اور تم، یہ سمجھو واحد اور جمع حاضر کے صیغے ہیں۔ اور اگر میں بات اپنی بھی نہیں کرتا، آپ کی بھی نہیں کرتا، بات میں کر رہا ہوں، آپ سے کر رہا ہوں، لیکن تیسرے بندے کی بات کر رہا ہوں، تھرڈ پرسن کی، تو اس کے لیے جو لفظ بولوں گا میں کیا کہوں گا؟ وہ، یا اس کا نام لے لوں گا کہ دیوار میرے دائیں جانب ہے، تو یہ دیوار غائب کہلائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ سفید رنگ کی ہے، وہ بہت اونچی ہے، اس کے اندر ایک کھڑکی ہے، تو یہ وہ، اس، ان، اور اس کے اوپر لفظ لکھے ہیں، وہ لفظ سرخ رنگ کے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو پڑھ کے سنائیں، تو یہ جو وہ اور ان کا لفظ بولوں گا یہ غائب کہلاتا ہے، تھرڈ پرسن، یعنی تیسرا شخص یا تیسری چیز۔ اس کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غائب۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر ایک ہے تو واحد غائب، زیادہ ہے تو جمع غائب۔ ایسے ہی واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم۔ تو یہ 6 طرح کی شکلیں ہیں جن کو عربی میں شکل بھی کہتے ہیں اور صیغہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 6 صیغے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ اب فارسی میں جب ہم کوئی فعل بنائیں گے تو یہ 6 شکلیں کیسے بنائیں گے؟ مثال کے طور پر ہم ایک مصدر لے لیتے ہیں، آوردن۔ آوردن کا معنی ہوتا ہے لانا۔ اب اس کی پہلی شکل بن جائے گی، اس نون کو ہٹا دیں تو پہلی شکل بن گئی۔ اب یہ 6 دفعہ میں نے پہلی شکل دیکھ لیا، آورد 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 آورد۔ اب 6 کو مختلف ہونا چاہیے۔ آورد کا معنی وہ لایا، آورد کا معنی وہ لایا۔ اگر جمع کہنا ہو وہ لائے تو پھر کیا کریں گے؟ یہاں نون دال کا اضافہ کریں گے، کیا بن جائے گا؟ ابوردند۔ ابوردند وہ
لائے، یہ جمع غائب کی نشانی ہے اور یہ حرف جمع غائب کا لگ گیا ہے۔ اگر کہنا تو لایا تو پھر کیا کہیں گے؟ ابردی، پھر یا بڑھ جائے گی آگے، اور تم لائے پھر یا دال لگ جائے گی، کیا بن جائے گا؟ ابردید، یا کے ساتھ دال بھی لگ جائے گی، یا کے ساتھ دال بھی لگ جائے گی، ابردید۔ اور میں لایا تو ایک حرف لگے گا، یہ واحد ہے تو ایک حرف بڑھے گا، یہاں واحد ہے تو ایک حرف ہے، اور جمع ہے تو پھر دو حرف بڑھ جائیں گے، ابردیم۔ ہم لائے، ند، یا، ید، میم، یم، یہ 5 حرف آگے بڑھ جائیں تو یہ صیغے کی علامتیں ہیں، یہ صیغے کے حروف ہیں، جس کی وجہ سے ایک صیغہ دوسرے سے مختلف ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کیا ہو گیا؟ ابرد وہ لایا، ابردند وہ لائے، ابردی تو لایا، ابردید تم لائے، ابردم میں لایا، ابردیم ہم لائے۔ اب یہاں سوال ہے کہ بغیر ترجمہ گردان لکھیں، اب ہم ابردن کی بجائے لگا لیتے ہیں آمدن۔ آمدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ اب پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ آمدن سے آمد، صرف نون ہٹا دینا ہے۔ دوسرا صیغہ آمدند، نون دال لگا دیں گے۔ تیسرا آمدی، چوتھا آمدید، پانچواں آمدم، اور چھٹا آمدیم۔ کتنا آسان ہے، ہم نے بغیر ترجمہ کے ماضی مطلق کی گردان کر دی۔ کسی بھی مصدر سے نون ہٹا کے ند یا ید میم یم لگا دیں تو یہ ماضی مطلق کی گردان بن جائے گی بغیر ترجمہ کے۔ صرف پہلے صیغے میں کوئی اضافہ نہیں کرنا، نون گرا دینا ہے، نون ہٹا دیں پہلا بن جائے گا۔ باقی 5 صیغے کیسے بنیں گے؟ ند، یا، ید، میم، یم، یہ حرف آگے بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بتا سکتے ہیں کہ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کا نون ہٹا دیں تو ماضی مطلق بن جائے گا۔ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فارسی مصدر کا نون ہٹا دیں تو ماضی مطلق بن جاتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ واحد حاضر کے آخر میں کون سا حرف آتا ہے؟ بتائیے ذرا۔ جی، یہ آتی ہے، واحد حاضر کے آخر میں یہ آ رہی ہے۔ چوتھا سوال ہے واحد متکلم کے آخر میں کون سا حرف آتا ہے؟ میم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ جمع حاضر کے آخر میں کون سا حرف آتا ہے؟ جمع حاضر ید آتا ہے، آمدید یہاں ید آ گیا ہے۔ چھٹا سوال ہے کہ جمع غائب کی پہچان بتاؤ۔ ند آتا ہے، جمع غائب کی پہچان کیا ہے؟ ند، جس لفظ کے آخر میں ند آ جائے وہ سمجھو جمع غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ ساتواں سوال ہے کہ ابردی یہ کیا صیغہ ہے؟ یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ کیا معنی؟ تو لایا، اس کا معنی کیا بنے گا؟ تو آمدی کا معنی تو آیا، ابردی تو لایا۔ آخری سوال ہے جمع متکلم کے آخر کا حرف بتاؤ۔ یم آتا ہے، آم کے ساتھ یم لگ گیا، آمدیم کیا ہو جائے گا؟ ہم آئے، آمدیم، اور کیا کہنا؟ ہم لائے تو پھر کیا ہوگا؟ آمدیم، شاباش۔ یہ کیا سبق ہو گیا، ہم نے ان سارے سوالوں کے جواب بھی سیکھ لیے، گردان کرنا سیکھ لی، اور صیغوں کی پہچان بھی کر لی۔ امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔